السلام علیکم. سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے آج کل ایک موضوع اور بہت زور و شور کے ساتھ, اور وہ موضوع ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا برانڈ. تو طارق روڈ سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہ آؤٹ لیٹ دیکھی. میں شکر گزار ہوں تیمور صاحب کا کہ انہوں نے اجازت دی ہمیں کہ اگرچہ بند کر رہے تھے اس وقت افطار سے پہلے, تو میں نے کہا ذرا ایک جلدی سے ہم وزٹ بھی کر لیں اور کچھ سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں ان سوالوں کا ذرا جواب بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس ساری تنقید سے میں ذاتی طور پر بھی گزر چکا ہوں. میں نے جب ایک ریسٹوران اوپن کیا تو یہ تنقید ہوئی کہ جی وہاں پہ پانی کی بوتل اتنے کی مل رہی ہے, نان اتنے کا مل رہا ہے, حالانکہ باقی تمام ریسٹوران پہ اس سے مہنگی چیزیں مل رہی تھیں. لیکن جب آپ کوالٹی دیتے ہیں, جب آپ ایک عام روایتی انداز سے ہٹ کر بہتر چیز پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو میں نے بھی تنگ آ کر وہ ریسٹوران سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا. میں نے کہا کہ جی میں اس کا جو بھی میرا شیئر ہے وہ میں ایک ٹرسٹ کے نام کرتا ہوں. تو یہ تنقید بعض اوقات اتنی خام خواہ ہوتی ہے, تو مجھے لگا کہ آج اگر ایم ٹی جے بھی اس تنقید سے گزر رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دوں. اسے تسلیم کرنا نہ تسلیم کرنا ظاہر ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر بنیادی طور پر, ایک وہ چیز ہے جو کہ لگژری کے زمرے میں آتی ہے, ایک وہ چیز ہے جو کہ ضرورت کے زمرے میں آتی ہے. تو ضرورت کی چیز کے معاملے میں ظاہر ہے ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لوگوں کی پہنچ میں رکھیں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, اس کی قیمت ایسی ہو چونکہ ضرورت ہے, زندگی اس پر منحصر کرتی ہے, چاہے وہ خوراک ہے چاہے وہ باقی چیزیں ہیں, تو وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی ریچ میں ہوں وہ تمام تر چیزیں. لگژری میں آپ کسی پر یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی ایئر لائن پر یہ تنقید نہیں کر سکتے کہ اس کے بزنس کلاس کا ٹکٹ 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا کیوں ہے, یا اس کا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ جو ہے وہ 20-25 لاکھ روپے کا کیوں ہے. اس لیے کہ اس میں وہ آپ کو ایک کوالٹی دیتے ہیں, اس کے اندر آپ کو ایک لگژری پرووائڈ کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. کپڑے کی ایک قسم ایسی ہو سکتی ہے جو بہت سستی ہو, کپڑے کی ایک قسم ایسی ہو سکتی ہے جو بہت مہنگی ہو. اب اسے بنیاد بنا کے اگر تنقید کی جائے تو میرا خیال ہے یہ ذرا بلا جواز ہوگا. تو میں ذرا تیمور صاحب سے پوچھتا ہوں, السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ایک تو شکریہ, آپ ظاہر اس وقت کلوز کر رہے تھے, مگر کیا رینج کیا ہے ویسے؟ پہلی بات تو بتائیں کہ وہ ناڑا, نالا یا ہزار بند جو بھی کہتے ہیں مختلف اس میں وہ دستیاب ہے یہاں پہ؟ ایسی تو کوئی پروڈکٹ نہیں ہے ہمارے پاس, تھی ہی نہیں, آنی نہیں تھی, یا پھر وہ تنقید کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا؟ بالکل سچی بات ہے. ہاں وہ لانچ ہوئی ہے اور ابھی تو فی الحال کوئی پلان بھی نہیں ہے کہ وہ آئے گی پروڈکٹ اس طریقے کی. ٹھیک ہے. اور ابھی کیا رینج کیا ہے؟ مطلب اگر فرض کریں ہم خواتین کے کپڑوں کی بات کریں تو کتنے سے شروع ہو کر کتنے تک میں ہے؟ مردوں کے کپڑے کتنے سے شروع ہو کر کتنے تک رف؟ ایک لیڈیز جو انسٹچ ہے ہمارا 3 پیس وہ 2990 سے اسٹارٹ ہے. اچھا. اور ابھی جو ہے ہم نے اوپننگ ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے 20% آف ہے جی. تو وہ اس کے ڈسکاؤنٹ کے بعد جو اس کی پرائز اور جو ہے ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ 1790 2 پیس ہے, اس کی پرائز 1790 سے اسٹارٹ ہے. مینس میں کرتا ہے, قمیص شلوار ہے, تو کرتے کی پرائز جو 2490 سے اسٹارٹ ہے, اور دین اس کے بعد جو اس کی پرائز آگے. تو یہ مارکیٹ میں اگر کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو آپ سستے ہیں, مہنگے ہیں, ٹھیک ہیں, ویسے ہی ہیں, کیا ہے؟ ویسے ہی ہیں آلموسٹ. ٹھیک ہے. کمپیٹیٹیو انالیسس اگر کیا جائے تو آلموسٹ پرائزز ہماری جو ہیں وہ دوسرے برانڈس کے مقابلے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. جو لوگ ظاہر لائم لائٹ میں ہوتے ہیں ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے. جس طرح مولانا کی وہ لیموزین والی ایک تصویر آئی تھی, اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ مجھ جیسی میری تو حیثیت اور اوقات نہیں ہے. میں بھی اگر کہیں جاتا ہوں تو جو دوست احباب ہیں وہ اچھی گاڑی میں لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار آپ یہ گاڑی لے جائیں اور میں کیب یا ٹیکسی کروا کے آ جاتا ہوں. تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کی محبت ہوتی ہے اور وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس پر میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی کچھ ٹویٹس اور پوسٹ دیکھی کہ مولانا صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ انہوں نے یہ برانڈ. بھائی مجھے روزانہ کو 10 لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, آپ کے نام کے ساتھ ہم برانڈ لانچ کرتے ہیں, انویسٹ ہم کرتے ہیں. تو یہ ایک دنیا بھر میں ایسا سسٹم چلتا ہے. آپ اسپورٹس مین لے لیجئے بہت بڑے بڑے, آپ کھلاڑی ان کے نام ہیں, آپ جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں, جو فلم کے لوگ ہیں دنیا بھر میں, لوگ ان کے نام سے برانڈ لانچ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کسی کی ہوتی ہے اور چونکہ مارکیٹنگ آسان ہو جاتی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا ہلکا میرا خیال ہے اب اس معاملے کو ذرا ایزی لینے کی ضرورت ہے. اور ایک ایسے عالم دین جو کہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, حقوق العباد پر فوکس کرتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن پر میں کبھی سوچتا ہوں کہ مولانا سے بیٹھ کے اختلاف رائے کیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ قبلہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یعنی ایسا نہیں کہ میں 100% ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, مگر اس معاملے میں ہم ان کو اگر اس نہج پہ لے آئیں کہ ان کو یہ آ کے قسم اٹھا کے کہنا پڑے کہ میرا جو مقصد ہے اس برانڈ کی لانچنگ سے وہ پیسے کا حصول نہیں ہے. اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس عمر میں اتنی خدمت کرنے کے بعد
اگر وہ کسی اچھے کاز کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں اسے، تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے، مثبت رہنا چاہیے. تو ذرا ایک ہم راؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں. شلوار قمیض تو ویسے بھی میرا ذرا محبوب وہ ہے. اچھا تو سبھی لوگ شلوار، جوتے بھی موجود ہیں یہاں پہ جی. اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فٹ ویئر ہے، فٹ ویئر مینس فٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ ویسٹ کوٹ ہے، کڈس کلیکشن ہے، پینٹس ہے، کڈس ہے، کرتا ہے مینس، اور قمیص شلوار ہے. اچھا کرتا، بلیک کرتا میں نے دیکھ لیا خواتین حضرات. اچھا لیکن یہ میرے پہننے والا نہیں ہے، مگر اچھا یہ 5,990 روپے کا تقریباً. جو اس کی پرائز تھوڑی سی میں بتا دوں، اس کی پرائز اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جو ہے نا شفلی ہے، شفلی ہے، یہ اس کی پرائز ہوتی ہے زیادہ. اچھا شفلی سے کیا مراد ہے؟ شفلی یہ جو امبرائڈری ہوئی نا پورے فرنٹ پہ اس کے. اب آپ کہیں کہ جناب یہ 5,000 روپے کا کیوں ہے، تو بھائی ظاہر وہ اس کے اوپر اگر یہ کوئی کام ہوا ہے، اور یہی کرتا اگر سادہ ہوگا تو شاید 2-3 ہزار روپے میں بھی دستیاب ہو جائے گا. تو اب اس بنیاد پر تنقید، جینون باتوں پر ضرور تنقید کیجیے، لیکن خدا کے واسطے بلا وجہ کی تنقید. اور اگر ایک چیز، ایک موضوع بحث مل ہی گیا ہے، تو میں پھر وضاحت کر دوں کہ ذرا دوسرے کی جگہ آ کر سوچنے کی کوشش کیا کریں. ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ جناب فلاں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ اس نے کام شروع کر دیا، فلاں نے اتنی قیمت کیوں رکھ دی. تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے. علامہ صاحب اس کی وضاحت کر چکے بارہا کہ وہ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے جتنے بھی وسائل ہوں گے. میں پھر کہوں گا میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے ایک کاروبار اس کو مختص کر دیا، ایک اور کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہوں. میں کل کہیں ایک جگہ بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن بنائیں گے، ایک ایسی فاؤنڈیشن جس میں کسی دوسرے کا کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے. میں زندگی میں میری جو اپنی آمدن ہے، جو کاروبار کروں گا، اس کے پیسے کے ذریعے ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کریں گے. اور اس پر اگر اس طرح کی کسی بھی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دی جائے تو وہ جائز اور مناسب نہیں. حوصلہ شکنی ہوتی ہے اچھا کام کرنے والوں کی. بس یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ جو پوسٹ کر رہے ہیں، آپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا نا، بس اپنا غصہ نکال لیا کہ کہیں کا بیگم نے ڈانٹا تھا، ماں باپ کا کوئی غصہ ہے، کام کا دفتر کا کوئی معاملہ ہے، تو بس ٹویٹ کر کے آپ نے اپنی فرسٹریشن نکال لی. لیکن اس سے دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی. اور بلا اچھی تنقید ہے، بالکل کیجیے، بحث کیجیے، مباحثہ کیجیے، آرگومنٹ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کیجیے، تو بالکل اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. مگر تضحیک آمیز رویہ اختیار کرنا یا ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ جو کسی کو ناگوار گزرے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو میں ہمیشہ کی طرح اللہ کرے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ برانڈ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اللہ کرے کہ اس کی جتنی آمدنی، مولانا صاحب نے جس طرح کہا کہ جتنی بھی انکم ہوگی مولانا صاحب کے حصے کی، جو بھی شیئر انہوں نے انویسٹرز کے ساتھ طے کیا ہوگا، وہ مدارس کے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہو. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اچھی چیزیں ملیں، یہاں سے مناسب قیمت پر بہترین پروڈکٹس ملیں. تو یہ تو تمام جتنے بھی برانڈز کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک صحت مند مقابلے کی فضا ہے جو کہ عید سے پہلے پیدا ہوئی ہے. سو ایم ٹی جے کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، باقی برانڈز کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ کرے پاکستان میں ہر ایک کا کاروبار پھلے پھولے، پاکستان کی